حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا کچھ نہ کچھ حل آپ کو نکال کر دیں۔ الحمدللہ حکمت کے تعلق سے خلیل بھائی اور روحانی علاج کے تعلق سے ہمارے جنید بھائی ساتھ ہیں، اور حسب ضرورت ان سے بھی مدد لیں گے انشاءاللہ۔ عربی کا ایک وہ مقولہ کہلاتا ہے، انسان یہ مرکب ہے، یعنی کہ انسان جو ہے نا یہ خطا اور بھول، یہ دو چیزیں اس کی زندگی کا جیسے کہ حصہ ہیں۔ ظاہر ہے ہم جب یہ بات کریں گے تو ہم جیسا انسان، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم جیسوں سے خطائیں بھی ہوتی ہیں اور ہم جیسے بھولتے بھی ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اچھی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خطا سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ اپنی مسٹیک سے سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ غلطی یہ تجربہ بھی لاتی ہے۔ آپ جب ایک بار روٹی بناتے شروع میں تو پہلی روٹی غلط بنتی ہے، لیکن پھر گول بنتی ہے۔ آپ نے اپنی غلطی سے کچھ سیکھا اور اپنی روٹی کو درست کر لیا۔ بعض اوقات کاروبار میں آپ کو فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ سیکنڈ ٹائم میں فیصلہ کرتے ہو وہ درست ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی غلطی سے سیکھا۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتی نہیں ہے، اور وہ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، یعنی مسٹیک پر مسٹیک، مسٹیک پر مسٹیک کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت، ہمارے حالات، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری عادتیں بھی درست ہو جائیں، لیکن یہ اپنے اندر اپنی عادتوں کو درست کرنے کے لیے اتنا اعتماد نہیں پا رہے، اس کے اندر اتنی ان کے اندر سخت نہیں ہے، یوں سمجھیے آپ۔ تو جو لوگ اپنی حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بار کے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میری طرف سے سب سے پہلا یوں سمجھے پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا سیکھیں۔ ڈیسیجن غلط ہو جاتا ہے، کوئی انتخاب غلط ہو جاتا ہے، آپ نے کہیں جانا تھا، آپ نے غلط انتخاب کر لیا، آپ کو ہوٹل بک کرنی تھی، غلط بک کر لی، آپ کو کھانا کھانا تھا، غلط کھانا کھا لیا، آپ کو کپڑے سلوانے تھے، غلط جگہ پر سلوا لیے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی جب غلطیوں سے سیکھتا ہے نا تو اس کی زندگی کے انداز درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب گھر بار کی بات لے لیجئے، آپ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں، تو کچھ زبان سے غلط لفظ نکل گیا، جب غلط لفظ نکلا تو حالات بگڑے، آپ فوراً اپنے اس غلط لفظ سے سیکھیں گے یار آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا بعض اوقات یہ مخصوص ایک ٹاپک ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر جیسے کہ شوہر جانتا ہے کہ میری اس انداز پر جو میری جو بیوی ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، یا اس سے یہ دیکھتی ہے کہ میرے اس انداز سے میرے شوہر کو جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ آپس میں یہ دیکھیں۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ اپنی اولاد کے معاملے میں حسب مراتب
یہ دیکھیں کہ کون سی بات کر لینے سے یا کون سا موضوع چھیڑ لینے سے ہمارے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ان کو ہم ترک کر دیں، یعنی اس موضوع کو چھوڑ دیں، اس پر ڈسکس ہی نہ کریں، تو اس سچ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ایک دفعہ کا تجربہ ہو جائے گا یار اس سے گھر پہ جھگڑا ہوتا ہے، تو آدمی وہ بات ہی ترک کر دے، چھوڑ دے، جبکہ اس کے کرنے کی کوئی شرعن یا اخلاقاً یا معاشرتی طور پر کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو ابتدا جو میں نے اب آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے جملہ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ کریں. آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو غلطیوں کو درست کریں اور غلطیوں کو دور کریں اور غلطیوں سے سیکھیں اور آگے کا مثبت سفر جاری رکھیں. دوسری بات، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. ہمارے عموماً گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم جب اس کی اصلاح کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اس سے زیادہ غلط ہوتی ہے. اصلاح درست ہونی چاہیے. آگ آگ سے نہیں بجھتی، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. تو غلطی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ درست ہونا چاہیے، تبھی وہ غلطی درست ہوگی نا. ورنہ وہ غلطی پر غلطی آپ کرتے چلے جائیں گے تو وہ مسٹیک جو ہے نا وہ گرو کرتی چلی جائے گی، وہ پکی ہوتی چلی جائے گی. ہمارے یہاں غلطی کی نشاندہی کرنا یا اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اصلاح کرنے کے طریقے بڑے عجیب ہوتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یعنی اگر آپ کی نیت کسی کی اصلاح کرنے کی ہے تو اکیلے میں کریں، اور اگر آپ کی نیت اس کو رسوا کرنے کی ہے تو آپ شور مچائیں. جب آپ شور مچائیں گے، اسپیشلی جب سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر یا کراؤڈلی اگر آپ کہیں شور مچاتے ہیں، جب آپ شور مچائیں گے تو شور مچانے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی رسوائی ہوگی. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا یا فساد و تباہی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اس کو جگاتا ہے. یہ روایت کا میں نے خلاصہ عرض کیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو مسئلے کا جو حل ہے یہ کسی کی اصلاح کرنے میں ہے، اور اصلاح کرنے کے ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں. اسے رسوا کرنا مقصد ہے تو رسوائی کرنے کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں. بعضوں کو تو رسوا کرنا بھی صحیح نہیں آتا، آنا نہیں چاہیے. میں سمجھانے کی کوشش کروں، یعنی وہ بیٹے تو اس کو کوئی کہے کہ یار یہ کوئی رسوا کرنے کا طریقہ ہے، تم خود رسوا ہو گئے. باتوں کا بندہ رسوا کرنے جاتا ہے خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. تو لیکن خیر یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر عقل کمزور ہے. تو جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بیٹھ کر نرمی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ سمجھائیں اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں، اس کو ریئلائز کرائیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں. اگر آپ اس کو اپنا ہمدرد ہونا پروف کر دینا تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کا اصلاح بھرا، نصیحت بھرا پیغام سننا ماننا، اس میں اتنی دقت نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی ہے، یعنی اصلاح بھی ایک طرح سے سمجھے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو جیسے کہ وہ طاقت کا انجیکشن لگائے نا، تو انجیکشن لگانے کی، سوئی چبھنے کی تکلیف یہ بھی نیچرلی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تکلیف جو ہے نا لطف دیتی ہے. اچھا، عام بیماری میں جب اب انجیکشن لگتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کوفت ہے، لیکن جب مدینے جانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں تو آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اللہ اللہ. اس کا ایک اپنا تصور ہے نا اس انجیکشن کا، اس سوئی کے چبھنے کا، کہ یہ سوئی کس کے لیے چبھ رہی ہے؟ میں مدینے جا رہا ہوں، اللہ میں مدینے چلا ہوں، یہ مدینے کا سفر ہے، اس کے لیے. تو محبت یہ بظاہر تکلیف کو بھی ایک لطف اور سرور میں بدل دیتی ہے نا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.
تو جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں، اس کے مصلح ہیں، آپ اس کے لیے مطلب کہ اچھا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو رسوائی سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بے عزتی سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو مطلب کہ نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نصیحت تو چبھے گی تو ضرور، مگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم عموماً کریٹ ہوتا ہے۔ تو میرے دو چیزیں آج آپ کے سامنے مسئلے کے حل کے طور پر بیان کی ہیں۔ پہلی بات کہ غلطیوں سے سیکھنا سیکھیں، جب بھی غلطی ہو اسے سیکھیں اور اپنی غلطی کو دور کریں، مسٹیک پر مسٹیک نہ کریں۔ جو غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، غلطیوں سے تجربہ حاصل نہیں کرتے، غلطیوں کو دور نہیں کرتے، وہ نارملی بہت زبردست خرابیوں میں مبتلا ہو کر اور بہت گہری کھائی میں گر جاتے ہیں، جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کسی کی غلطی کی اصلاح چاہتے ہیں اور اس کو مطلب ریفارم کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو اس کا انداز درست ہونا چاہیے۔ غلطی درست کرنے کا انداز کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے میں نے چند ایک آپ کو پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ اور ہمارے جملہ مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے۔ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ عقل، دانائی، دانشمندی، حکمت، تدبر اور حوصلہ، برداشت، ٹائم گین، اس تمام تر چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ if you want to some gain take pain، یعنی کہتے ہیں نا کہ no pain no gain۔ تو جب آپ کو اس طرح کا درد لیتے ہیں نا، تو درد آپ کو کچھ چیزیں حاصل بھی کرواتا ہے، تو تھوڑا ویٹ بھی کریں اور کچھ موقع دیں حالات کو درست ہونے کا۔ یعنی یوں سمجھے کہ پتیلی کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دے، گرم پتیلی پکڑ کر سالن بھی گرائیں گے اور ہاتھ بھی جلائیں گے۔ تو یہ کچھ مسائل کی حل کرنے کے تعلق سے چند کچھ اشارے میں نے بیان کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ڈاکٹر زیرک بھی ماشاءاللہ یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ جی، سلمان بھائی بھی اس وقت بے چین ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی، اور ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں، جی، کہ پہلے کس کو موقع دیا جائے۔ موقع مجھے دے دیں آپ نہیں، آپ کی بے چینی بتا رہی ہے کہ آپ کو موقع دے دینا چاہیے، وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے۔ اللہ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ ایک تو آپ کی تمہید پر ایک سوال ہے، لیکن پہلے ہم کال شامل کرتے ہیں، پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، میں نے یہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ آج کل نا یہ مشہور ہوئی ہے بات ہے، جس چاند گرہن لگ رہا ہے تو یہ سورج گرہن لگ رہا ہے، اور جو عورت امید سے ہوتی ہے اس کے ہاں جو بیٹا یا بیٹی کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس دوران اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھنا چاہیے، کوئی سلائی مشین نہیں چلانی چاہیے، کوئی چیز نہیں کاٹنی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی چاہیے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا کہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، میں شرعی رہنمائی کا تو اہل نہیں ہوں، لیکن مدنی مذاکرے سن کر اور دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کے ساتھ رہ کر جو کچھ تھوڑا بہت اس معاملے میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ there is no reality۔ اور سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کی طرف رجوع فرمایا، اور نمازیں ہیں اس موقع پر پڑھنے کے لیے مختلف اوقات کے تعلق سے، جو آپ کو مدنی پن سورے میں مل سکتی ہیں۔ رہی بات عورتوں کے اس معاملات کی کہ جب وہ امید سے ہوتی ہیں تو یہ نہ کرے، وہ یہ سب بدشگونیاں ہیں، اور بدشگونی کا اسلام و دین میں کوئی مطلب اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بدشگونی ہے کہ یہ عورت اگر امید سے ہے تو یہ کرے گی تو یوں ہو جائے گا، یہ کرے گی تو یوں ہو جائے گا، مشین چلائے گی یا کوئی چاقو چلائے گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسے ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو ان چیزوں پر ایک تو بلیو بھی نہیں ہونا چاہیے، یقین بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں لوگوں میں رائج ہیں، اور اس سے بھی دوسرا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس بیچاری کو
غلط رسومات اور غلط خیالات اور توہمات کی نظر کر کے اس بیچاری کو اس قدر زیادتی کا شکار کیا جاتا ہے ایسی عورت کو کہ وہ ویسے ہی ایک آزمائش کے دن گزار رہی ہوتی ہے. پھر یہ چیزیں آ جاتی تو چاروں طرف سے گھر کے اور پڑوسی کے آس پاس کی عورتیں پھر اس کو بولنا سمجھانا شروع کر. مردوں میں عموماً یہ چیزیں آپ کو نہیں پائی جائیں گی. یہ زیادہ تر چیزیں عورتوں میں اور پرانی عورتوں میں، آج کل کی عورتوں میں بھی شاید یہ نہ ہو، میرا گمان ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ آپ کو اور مجھے عافیت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا ابھی اپنی تمہید کے اندر، گفتگو کے اندر، کہ غلطی درست کرنے کا انداز درست ہونا چاہیے. یہ تو ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنے اعتبار سے انداز بنائے گا. جیسے مجھے جنید بھائی نے کوئی بات بتائی، اب جنید بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، تو جنید بھائی نے مجھے کوئی بات بولی، اب میں ان کے اوپر آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اچھا ایک اور بندہ ہے، اس سے میری دوستی ہے، وہ مجھے یار آپ کو تو عقل ماتی کو نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں، آپ کیا کام کریں، اور اس کو میں محسوس ہی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے ساتھ میری ایک جو ہے وہ کیمسٹری میچ ہے، سلام دعا ہے، دوستی ہے. یعنی ایک بندہ ہے تو اس کے ساتھ دوستی ہے تو اس کی آپ کو بری بات بھی بری نہیں لگ رہی، اور ایک وہ بندہ جو جس سے آپ کی دوستی نہیں ہے یا آپ نے کوئی اس میں خار رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ایک ریلیونٹ بات کہہ رہا ہے، اچھے طریقے سے کہہ رہا ہے، غلطی کو غلط طریقے سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، غلطی کو صحیح طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. لیکن اس پہ انڈیویجول بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ تو اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اپنے بدن پر لگے، کپڑوں پر لگے سانپ اور بچھو کو ہٹانے کے اپنے اپنے طریقے ہیں. کوئی کس طریقے سے ہٹاتا ہے، کوئی کس طریقے سے ہٹاتا ہے. اگر آپ اپنی جگہ سے سوچ کر پوچھ رہے ہیں کہ میری ایک نے ایسے اصلاح کی، ایک نے ایسے اصلاح کی، آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں. دونوں آپ کے اصلاح ہی چاہتے ہیں، تو دونوں کے آپ تو کم از کم طریقے کو یہ آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں، یعنی یوں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں جس نے غلطی کی ہے، صحیح، کہ وہ اس کے لیے یہ میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو جو اصلاح کر رہا ہے نا جی، اس کا شکریہ ہی ادا کرے. واہ، اگرچہ وہ غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، آفٹر آل وہ کر تو آپ کی خیر خواہی ہی رہا ہے، سبحان اللہ، اگرچہ اسے خیر خواہی کرنے کا درست طریقہ نہیں آتا. ٹھیک، تو یہ کیونکہ میں بھوکا آدمی ہوں، اگر کھانا کم ٹیسٹی ہو تبھی کھا ہی لوں گا. صحیح، میں یہ کہہ کہ کھانا چھوڑ تو دوں گا نہیں کہ یار آج کھانا صحیح نہیں پکایا تم لوگوں نے، یار میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، تو اب مجھے جب اصلاح کی بھوک ہے نا تو پھر چاہے وہ نرم گرم انداز کھا لوں گا میں، بھوک ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ریلیشن شپ سے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ریلیشن شپ سے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا فرق آ جاتا ہے. لیکن سلمان بھائی تعلقات کتنے اچھے کیوں نہ ہو جی، اصلاح بری لگتی ہے. اصلاح جو ہے نا یہ نفس کو بری لگتی ہے. یعنی لاکھ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن اصلاح عموماً بری لگتی ہے کیونکہ وہ اصلاح میں جو ہے نا مجھ پر میرا عیب کھولا گیا ہے. اور فطری تقاضا یہ ہے کہ جب آپ پر آپ کا عیب کھولا جائے گا نا تو وہ آپ کو فیل کرائے گا، اس کی ایک اپنی چبھن ہوتی ہے. اگر جو اس کے اندر صحت ہوتی ہے، اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر بہتری ہوتی ہے، مگر چبھن ہوتی ہے. دوائی شفا بھلے دیتی ہے لیکن کڑوی تو ہوتی ہے نا یار. تو یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ایٹیٹیوڈ جو ہے نا سمجھانے والے کا جی، یہ پوزیٹیو ہی ہونا چاہیے. میرا اپنا ذہن یہی ہے، چاہے آپ کتنی قریب کے ہیں، کتنی آپ وہ کلوز ریلیشن ہے، صحیح، لیکن جب آپ اصلاح کی طرف آ رہے ہیں نا تو پھر آپ تھوڑا سا سنبھل جائیے کہ یار یہ بیچارہ میری اپنائیت کے لہجے میں یا آزمائش میں نہ آ جائے. یہ میری درخواست ہے. مدینہ ماشاءاللہ. اچھا جواب دیا آپ نے جی. یہ ایک اور میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے مگر جو شوہر ہے یہ ڈاکٹری علاج نہیں کروانے دیتا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس میں مجھے نہیں پتا کہ میڈیکلی طور پر یہ اس کے کیا کیا پروسیجر اور کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، لیکن میں اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان حالات میں شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. ایک کال کر کے پوچھ لیں کہ اس میں میرے لیے شرعی حکم کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ دونوں اسپیکر پر بات کر لیں مفتی صاحب سے، صحیح، تاکہ دونوں ایک ہی ٹائم کے اندر ہو جائیں. اچھا پھر اگر آپ نے اب تک اپنا کوئی روحانی علاج نہیں کرایا صحیح، تو ایسے سلسلے میں اپنے روحانی علاج کی طرف جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کی میڈیکل ایکٹیویٹیز سے اللہ آپ کو بچا لے.
تو جنید بھائی کو اس حوالے سے روحانی علاج، حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں آپ، تحریر بھی فرما لیں اپنے پاس۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ حصول اولاد کے حوالے سے بہت سارے اوراد و وظائف اس میں موجود ہیں۔ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں میں آپ کو، بہت آسان روحانی علاج ہے، دونوں میاں بیوی نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد، مکمل نماز ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میاں بیوی آپ پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ دوسرا میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں الحمدللہ، آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر، بتایا کہ 16 سال ہو چکے تھے شادی کو اور بے اولاد تھے، آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ عز و جل ان کو خوشخبری ملی الحمدللہ۔ تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو وقت ہونا ہوتا ہے نا تو اللہ اسباب اور راستے بھی عطا فرمائی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنی جاتا ہے جس سے ماشاءاللہ راستے کھل جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عافیت والی عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ میسیج کے ذریعے ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ غصہ مجھے بہت آتا ہے اور نیند کم آتی ہے، غصہ بہت آتا ہے اور نیند کم آتی ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ غصے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے غصہ یوں آتا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے۔ صحیح، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے کھانا ہضم ہو گیا اور اب بھوک دوبارہ لگ گئی، جی کہ کوئی خوشیاں ہضم ہو گئی اور اب غصہ آنا شروع ہو گیا۔ تو غصے آنے کے کوئی اسباب ہے، اس میں بعض اوقات سبب جو ہے نا خود میری ذات ہوتی ہے، یعنی میری اب جیسے کہ یا تو نیند کم ہونے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کیونکہ نیند کی کمی بھی غصہ لائے گی، کیونکہ نیند کی کمی سے چڑچڑا پن بڑھے گا، سر میں درد ہوگا، بدن میں سستی ہو جائے گی، اور قوت مدافعت جو ہے ڈیفینسو پاور ہوتی ہے وہ نارملی کم ہو جاتی ہے، افیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا مشورہ یہ ہے کہ نیند پوری لینے کی کوشش کریں۔ میں تو نارملی اب یہی اسلامی بھائیوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ مورلیس 8 گھنٹے کی نیند کریں، یعنی 8 گھنٹے کا ٹارگٹ بنائیں تو 7 اور 8 گھنٹے کے درمیان بھی اگر آپ نے پراپر نیند کر لی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ کچھ بہتری کی صورتیں بن جائیں۔ تو نیند کو لانے کی کوشش کریں، پھر وہ چیزیں جن سے غصہ آتا ہے اس کو دور کریں، باوضو رہیں، اس سے انشاءاللہ غصے میں کمی آ سکتی ہے، اور تلاوت کریں قرآن کریم کی، غصے میں کمی آ سکتی ہے، درود پاک بکثرت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے غصے میں کمی آ سکتی ہے۔ درود پاک کی بڑی مٹھاس ہے اور یہ طبیعت میں بہت خوبصورتی، نرمی اور طبیعت میں حسن پیدا کرتا ہے درود پاک، تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ امیر سنت کا رسالہ غصے کا علاج، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے مزید آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ اور اچھا، پھر ایک علاج جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اہم علاج ہے، وہ یہ کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے غصہ آتا ہے، یہ بھی غصے کا ایک انشاءاللہ آپ کو علاج مل جائے گا۔ آپ مسکرانا اختیار کریں، مسکرائیں، اسمائلنگ فیس پیدا کریں، بقصد کریں، اور مطلب کوشش کریں اسمائلنگ فیس۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار خوب مسکرا رہے ہو، مسکرا رہے ہو، مسکرا رہے ہو، مطلب بے موقع نہیں کسی کی موت کا واقعہ سن کر مسکرانا نہیں ہے، ایسے موقع پر تو مسکرانا نہیں ہوتا، مگر میں جرنلی طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مسکرانے کی عادت پیدا کریں، تبسم چہرے پر لائیں۔ یہ بہت خوبصورت میں آپ کو علاج دے رہا ہوں، یہ لافنگ ٹریٹمنٹ تو خیر باہر نام ملا ہوا ہے، لیکن اسمائلنگ ٹریٹمنٹ یا اسمائلنگ تھیراپی، یہ جو ڈاکٹر زیرک ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک تھیراپی ہے، ایک علاج ہے، وہ لافنگ تھیراپی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہنساتے ہیں۔ تو میں تو ظاہر ہے دعوت اسلامی سنت کی دعوت دیتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے، تو مسکرانا سنت ہے، تو یہ چند چیزیں بیان کی۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔
سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ بعض نئے نئے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے کا موقع دیجیے، یا کوئی بھی مدنی کام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیجیے بول کے۔ جب انہیں موقع دیتے ہیں تو پہلی بار غلطی کر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے سمجھانے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھائیں گے تو غلطی دوبارہ کرے گا، تو ایسے وقت میں ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ سب سے پہلے میں اس کو آپ کو یوں سمجھاؤں کہ آپ کے گھر میں نا عموماً چھوٹے بھائی بیٹا یہ ابو سے گاڑی موٹر سائیکل مانگتے، مجھے بھی چلانے دے، اگر بغیر سکھائے چلانے دیں گے نا تو خود بھی گرے گا اور چیزیں بھی توڑے گا۔ اگر کوئی بھی اسلامی بھائی بیان کی درخواست کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہے اور حب جان نہیں ہے اور کوئی ایسا جذبہ درست ہے کار فرما، تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائی پہلے اس کی تربیت تو کرے، اس کو سمجھائیں، اور اس کو بھی چاہیے کہ پہلے سیکھے۔ مجھے آپ کے سوال سے میں چلا گیا بہت سالوں پہلے کے ایک واقعے پر، اور ہوگا یہ واقعہ کو شاید 95-96 کا، 95-96 کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ مجھے بیان کا بہت شوق تھا، میں جب ہفتہ وار اجتماع میں یہاں شرکت کرتا، پہلے گلزار ابھی میں ہوتا تھا، پھر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہاں شروع ہوا فیضان مدینہ میں، عالمی مدنی مرکز میں، تو میں مبلغ کے بیان سنتا تھا، تو اب چونکہ مطالعہ اللہ کے شکر ہے میں کرتا تھا، تو اس بیان کا مجھے شوق ہوتا تھا، علاقے میں کرتا تھا بیان، لیکن بس ہوتا تھا یہ۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ کراچی میں شہید مسجد میں ایک 2-4 اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران، وہ بیٹھتے ہیں، یہ مبلغین کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر کوئی مبلغ پاس ہو جائے تو پھر اسے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کا موقع ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں پہنچا شہید مسجد اور وہاں جا کر میں نے ٹیسٹ دیا۔ اب ٹیسٹ دیا تو ٹیسٹ دے کر نہیں بتاتا صحیح کیا غلط کیا، کچھ بھی نہیں بولا، بھیج دیا۔ اور میں سوچوں کہ ہوا کیا ہے، نہ ہاں نہ نہ، بس سنا اور بھیج دیا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا، تو وہ جو ٹیسٹ لیتے تھے نا، انہیں میں سے ایک اسلامی بھائی کا مجھے فون آیا، سمجھے کہ ہفتہ وار اجتماع سے ایک کا دن پہلے فون آیا ہوگا۔ اس وقت آپ کو یاد 2 بیان ہوتے تھے، جی ہاں جی، ایک پہلا بیان ہوتا تھا، دوسرا بیان ہوتا تھا۔ درست فرمایا۔ تو جب نیا مبلغ ہوتا تھا نا، اس سے پہلا بیان دیتے تھے، دوسرا بیان ہمارے اس ٹائم پر مرکزی بیان کہلاتا تھا، ایک اصطلاح ہوتی تھی مرکزی، وہ ختم ہو گئی۔ تو مجھے ان کا فون آیا، میں آفس پر تھا اپنے، تو کہا کہ وہ آپ نے ٹیسٹ دیا تھا نا، آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرنا تھا، کل آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں پہلا بیان کرنا ہے۔ میں کہا یہ تو کل کا بیان، لیکن خیر وہ اتنا ایشو اس لیے نہیں تھا کہ پہلے سے میرے وہ مطالعہ، یعنی میری ڈائریاں بنی ہوئی تھی، ہم لوگ ڈائری میں فوٹو کاپی لگا دیا کرتے تھے، زیروکس۔ تو الحمدللہ میں نے پھر یہاں فیضان مدینہ میں پہلا بیان کیا، لیکن اس بیان سے پہلے جو سوال سے ریلیٹڈ بات یہ تھی کہ پہلے ہم نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ کرنے کے بعد چیک کروایا، چیک کروانے کے بعد پھر انہوں نے دیا۔ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ شولڈر پروموشن میٹر نہیں ہوتی، ہمیشہ انسان کو اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹیسٹ جب آپ دینے گئے تھے تو آپ نے کیا ان کو سنایا تھا ٹیسٹ لینے اب والوں؟ یہ نہیں پتا کیا سنا، پہلا بیان مجھے شاید اگر میں غلط نہیں کرنا تو یاد ہے سورہ مومنون کی 11 آیات۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ۔ مجھے پہلا بیان میرا فیضان مدینہ کا پہلا بیان، اگر میں if I'm not wrong، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات۔ یعنی الحمدللہ اس وقت میرا ان کا مطالعہ ہوتا تھا، یہ پڑھتا تھا اللہ کی رحمت سے۔ میں تفاسیر پڑھنے کا شروع سے شوق ہے، ماشاءاللہ۔ تفاسیر اور شروحات، یہ 3 خاص ٹاپک میں نے محسوس کیا کہ مجھے پڑھنے کا جذبہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ مطلب اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ایک زیادہ بڑی فل کیٹیگری میں لے لوں۔
صحیح. کہ تفاسیر، شرع اور تصوف یہ شروع سے ایک عربی تفاسیر سے بھی شغف رہا ہے آپ کو؟ عربی نہیں. تفاسیر سے خاص نہیں، کبھی کبھی دیکھی ہے، صحیح. پڑھی ہے اور دیکھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی مضبوط عربی تو ہے نہیں، اور اب تو عرصہ ہو گیا چھوڑ ہی دیا ہے. تو اس مطلب یہ کیونکہ زبان جو ہے نا بولنے سے آتی ہے، صحیح. یہ اصول ہے. ٹھیک. جب آپ انگلش سیکھیں، آپ بولنا چھوڑ دیں تو آپ بھول جائیں گے. صحیح. اور یہ ساری چیزیں سے جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں. آپ لکھنا چھوڑ دیں تو لکھنا بھول جاتے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں جب چھوڑ دیں تو وہ آپ بھول جاتے ہیں. کہ یہ ہمارے خلیل بھائی حکمت کرتے ہیں، یہ چھوڑ دے حکمت تو یہ اپنے بہت ساری چیزیں بھول جائیں گے. جنید بھائی اب بغیر دیکھے آپ کو روحانی علاج بتا رہے ہوتے ہیں. اگر جنید بھائی کچھ عرصہ روحانی علاج بتانا چھوڑ دیں تو یہ اس کے کئی اوراد و وظائف ان کے ذہن سے نکل جائیں گے. جی. تو چیزیں جب ریپیٹ آپ کے پریکٹس میں ہوتی ہیں نا تو وہ آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہو تو میں یہ ان کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو تربیت کے بعد بیان دینا چاہیے، اور اگر کوئی مبلغ بیان کرے تو امیر سنت کا اصلاح کا انداز میں عرض کر دیتا ہوں. امیر سنت جب کسی کی اصلاح فرماتے نا، مثال کے طور پر اس کا 12 منٹ اس نے بیان کیا، 12 منٹ میں اس نے کوئی چند باتیں تو بڑی خوب کی ہوگی. درود پاک کی تو فضیلت اچھی بیان کی ہوگی ہو سکتا ہے، اور دیگر 2-4 چیزیں تو بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے بیان کی ہوں، اور کھڑا بھی ہو سکتا ہے صحیح رہا ہو سکتا ہے لہجہ بھی اس کا اچھا ہو. تو جو اس کی اچھی چیزیں تھی پہلے اس کی تعریف کریں. مثال دیتا ہوں، اگر یہ سب درست ہے تو جو میں کہ جھوٹی تعریف نہ کریں کہ ماشاءاللہ آپ کا اعتماد بڑا زبردست تھا، واہ، اور لہجہ بھی آپ کا مطلب بہت پیارا لہجہ تھا، اور سمجھانے کا انداز بھی آپ کا بڑا پیارا تھا. تو دو تین چیزیں بیان کریں جو ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی مسٹیکس ہوئی ہیں، کہ اگر اچھا مسٹیکس کو بھی اگر یوں کر لینا، اگر یہ 4 باتیں آپ درست کر لینا، مدینہ مدینہ ہو جائے. تو پوچھیں گے وہ کون سی 4 باتیں؟ یہ 4 باتیں درست کر، اس کو نارمل لے کر اس کو سمجھا دیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ غیر عالم کا بغیر دیکھے واز کہنا یہ حرام ہے، کیونکہ اگر اس نے سب کچھ صحیح بیان کیا ہے مگر وہ بغیر دیکھے بیان کر رہا تو خود یہ وہ بڑی مسٹیک ہے کہ جس پر تو شریعت گرفت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو بغیر عالم کا بغیر دیکھے، یعنی مستند عالم دین کی باتوں کو یا تو بالکل صحیح معنی میں یاد ہو اور اتنا حافظے پہ اعتماد ہو جس کا چانس کم ہوتا ہے. تو ہمارے کیا ہوتا ہے، اس کی کتاب جیسے مقطعۃ المدینہ کی کتابیں سامنے رکھ لیں، اس میں سے دیکھ کر بیان کریں. صحیح. کبھی ایسا ہوا کہ بیان کرتے ہوئے آپ پر کسی مبلغ کا جیسے وہ ہوتا ہے پریشر آیا ہو، کبھی یار مبلغ فلاں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں صحیح بیان ہو پائے گا یا نہیں پائے گا، کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہو؟ یا کبھی ہوتا نا لے آج تو گئے بس؟ ایسا پریشر نہیں کہتے اس کو، یعنی مجھے اس وقت زیادہ وہ ہوتا ہے امیر سنت جب بیان میں کرم فرما ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار مسٹیک ہوگی تو ہاتھ پتہ چل جائے. اللہ اللہ، اتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور چل بھی جاتی ہے بات چیت ہاتھ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں میسیج کے ذریعے ڈاکٹر زیرک کی باتیں رہ گئی ہیں شاید، اگر ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ پراپرلی اگر کنیکٹ ہیں. ڈاکٹر زیرک، جو ابھی فیڈ بیک کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ متنی خوب کی ہے، تو ہمیں ایک یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ فیڈ بیک جب دینی ہو تو ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں سینڈوچ طریقہ نا. سینڈوچ جیسے سینڈوچ میں بریڈ ہوتی ہے، اس کے 2 اوپر اور نیچے، اور بریڈ کے دونوں پیسوں کے بیچ میں جو ہے وہ کھانے کا مواد ہوتا ہے. تو فیڈ بیک کے حوالے سے جیسے ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ آپ اس کی پہلے اچھائیاں بیان کریں، پھر آپ اس کی جو چیزیں اتنی اچھی نہیں تھیں، اس میں بھی ہمیں لفظ یوں استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے مبلغین عموماً یا نگران یا ذمہ دار اسلامی بھائی یا گھر پہ والدین بچوں کو یا ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو جب فیڈ بیک دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے کمزور بات کو بھی آپ یوں کہیں کہ یہ اگر اس طرح ہو جائے تو زیادہ اچھا، یہ بھی نہ کہا جائے کہ کمزور. اچھا، پھر اینڈ پر بھی آپ ان کی جو مزید اچھائیاں تھیں ان کو بیان کریں. اگر مثال کے طور پر بیان میں 6 باتیں اچھی تھیں، 3 کمزور تھیں، تو آپ فیڈ بیک دیتے ہوئے پہلے 3 اچھائیاں بیان کریں، پھر 3 جو کمزوریاں تھیں
اور پھر 3 अच्छाइयाँ. اب یہ بھی ایک نفسیاتی طریقہ کار ہے کہ جب انسان کبھی بات کرتا ہے نا تو شروع اور آخر یہ 2 چیزیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رہتی ہیں. شروع والی بات اس لیے ذہن میں رہتی ہے کہ ٹائم زیادہ ذہن کو ملتا ہے اس کو ایبزورب کرنے کا, اور آخر والی بات ہمارے ذہن میں وہ کیونکہ ابھی نئی اور تازہ ہوتی ہے تو وہ یاد رہتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ رزلٹ سے ایک رات پہلے کچھ جو ہے پڑھا جائے یا کچھ کیا جائے اور مارکس جو ہیں یہ مرضی کے اور منشا کے مطابق آ جائیں. دیکھیے سلمان بھائی کہتے ہیں کہ اگر بغیر منڈیر کی چھت پر اب لیٹو اور گر جاؤ نا تو اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراؤ. درست فرمایا. پیسہ ہے اور خرچ کر دیا اور تنگ دستی ہو گئی تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. اس کو فارسی میں کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست. جی. اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ جیسا آپ نے لکھا ہوگا نا ویسا ہی رزلٹ آئے گا. نارمل یہی ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بہتر فرما دے, اللہ اچھا کر دے. آمین. لیکن آپ نے جیسا کیا ہوگا ویسا ہی آپ ہوگا نا, مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا آپ نے پورا سال محنت کی ہوگی, جیسا پورا سال پڑھا ہوگا وہ ایگزامینیشن ہال میں اندر آپ کا حال ہوگا. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کو ضرور استعمال کریں. یعنی یوں سمجھیے کہ توکل جو ہے نا, توکل جی, توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. جی. اسباب کو بروئے کار لا کر واہ. نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینے کا نام توکل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اونٹ کی رسی باندھ کر توکل ہے. واہ. اونٹ کھلا چھوڑنے کر یہ توکل نہیں ہے. جی بالکل. تو ایک اسلام و دین کی بڑی بیسک چیزیں ہیں, سبحان اللہ. اس کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس اور کرنے کی ایک طاقت پیدا ہوگی کہ مجھے کرنا ہے. آپ محنت کریں, نتیجہ اللہ دے گا. آپ کمانے کے لیے میدان عمل میں آئے, رزق اللہ دے گا. سبحان اللہ. یہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو آپ پریکٹیکل بات کہہ رہے ہیں نا, کوئی ایسا بتائیں تو کرشمات بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر یہی لینا تھا تو آپ کو پورا سال محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی, پیپر دینے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو وظیفہ لے لیتے کہ میں بغیر اسکول جائے, بغیر فیس دیے, بغیر پڑھے کچھ دو نا یار, میرے کو بولنے آ جائے, میرے کو انگلش بولنے آ جائے, میں مطلب کہ سارا وہ درس نظامی بھی مطلب کہ بس نظروں سے ہی لے لوں. وہ حضرت کسی بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے حضور بس آپ مجھے اتنے دنوں میں علم سکھا دیں, اتنے دنوں میں علم سکھا دیں, بس حضور بس آپ سکھا دیں. آپ نے فرمایا بیٹا جو چیز میں نے 40 سالوں میں سیکھی ہے تو میں اتنی جلدی کیسے سکھا دوں. اللہ. یعنی جو ہمیں سکھا رہے ہیں نا, یا جن سے آپ سیکھنے کی توقع رکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی زندگی کے 40-50 سال اس عمل میں گزارے ہیں. آپ ان کی طرح جد و جہد نہیں کرنا چاہ رہے, آپ ان کی طرح اسٹرگل نہیں کرنا چاہ رہے. آپ مطلب ایک امیر آدمی کو دیکھ کر آج کل لوگ کہتے ہیں یار میں بھی ایسا امیر آدمی بن جاؤں گا. تو ایک بندے نے اگر 50 سال محنت کی ہے تو ہم بھی ضرور کہ 50 سال ہی محنت کریں. وہ کو حل بتا دیں ہمیں کو ہمارا 25 سال میں کام ہو جائے. لیکن اس کے لیے بھی کوشش تو کرنی پڑے گی نا. چلو ٹھیک ہے, نئے آدمی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے میں ٹائم لگا ہوگا, لیکن آپ بولو کہ میں چڑھوں نہیں اور میرے کو ہیلی کاپٹر سے اٹھا کر سیدھا چوٹی پر کھڑا کر دے تو آپ چوٹی پر پہنچ تو جائیں گے, لیکن آپ کو چوٹی پر چڑھنے کی کبھی قدر نہیں ہوگی اور یہ چڑھنا نہیں کہلائے گا. درست فرمایا. یہ تو بیٹا اس پہ آپ کا تو کمال ہی کوئی نہیں تھا نا, یہ تو ہیلی کاپٹر کا کمال تھا. آپ نے کون سا کمال کر لیا کہ آپ یہ جھنڈا ہلاؤ گے چوٹی پر چڑھ گئے کہ میں چڑھ گیا. یہ تو ایسا مطلب اپنے ساتھ ہی مذاق کرنا ہے. بالکل اوراد و وظائف کا اس میں نہیں کہتا اوراد و وظائف کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن اپنی قابلیتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اعتماد کو اسٹیبلش کریں, بڑھائیں, اوراد و وظائف کے ذریعے بڑھائیں, درود پاک کے ذریعے بڑھائیں, اور اپنی مسٹیکس کو, کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں سے مدد لیں اور اللہ تعالی پر بالکل آپ توکل کریں, یقین رکھیں, اور اس طرح مطلب اپنے اعتماد کے ساتھ کام کریں. محنت ضروری ہے, کوشش ضروری ہے, ایک نظام ہے. رزق اللہ دیتا ہے مگر رزق ڈھونڈنے ضروری ہے. آپ رزق ڈھونڈیں گے تو رزق ملتا ہے. یعنی رزق ڈھونڈنے سے مطلب رزق کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. ایک مشیت الہی ہے, ایک نظام قدرت ہے, ایک سسٹم ہے کہ آپ بیج بو گے تو فصل نکلتی ہے.
اب آپ خالی زمین پہ بیٹھے رہو کہتے رہو کہ فصل اگ جائے فصل اگ جائے، تو اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ نظام ہمیں عطا فرمائے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ مطلب کہ آپ بد پرہیزی کرتے رہیں اور کہ یہاں کوئی وہ دو خود کردارہ علاج نیست، یہ یاد رکھیں، اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ البتہ اوراد و وظائف کو اپنی تمام تر صلاحیتوں قابلیتوں کے ہوتے ہوئے بھی اوراد کو، وظائف کو، پڑھنے کو، دعا کو، یہ اپنی تمام تر صلاحیتیں ہوتے ہوئے اس کو اپنے زندگی کا حصہ ضرور بنائیں کہ اس سے انسان بہت ساری برکتیں، روحانیت اور خطاؤں سے بچ کر کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، مزید شامل حال ہو جاتی ہے۔ جنید بھائی جی بالکل، بتا دیں، میں نے تو بہت کچھ بتا دیا شاید۔ نہیں ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ وظیفہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ وظیفہ بھی پڑھیں اور آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق بھی عمل کریں۔ دعا اور دوا دونوں ساتھ ہونی چاہیے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو قبر و آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیاوی امتحان اور دینی امتحان، تو میں دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ ایسا وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی کے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اولاً تو محنت بھی کر دی ہے پورا سال، اور جب آپ امتحان دے دیں تو امتحان دینے کے بعد سے لے کر رزلٹ آنے تک، اس کا نتیجہ آنے تک، یہ وظیفہ آپ نے بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 16 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیاب بھی ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ ماشاءاللہ، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا رزلٹ نہ آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھے نمبروں سے آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ لیکن وہی بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے، اور جو مدنی پھول ارشاد فرمائے گئے ان مدنی پھولوں کے مطابق دوبارہ وظیفہ دہرائیں، پڑھنا کیا تھا؟ سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد۔ سورہ اخلاص یوں ہی آ جائے گی؟ اچھا، سورہ اخلاص بغیر یاد کرے جی مجھے یاد ہو جائے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے تو محنت کرنا پڑے گی، یاد کرنا یہی بات میں نے پہلے سمجھائی تھی۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ وہ فرمایا گیا جی انما العلم بالتعلم، علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ علم لدنی کی رغبت، ویسے آج آپ کوئی کرامت ہو جائے، کوئی مطلب کرشمہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا بات آج بتانے کی موڈ میں کرامت ہو جانا اپنی جگہ پر ہے، برکتیں آ جانا اپنی جگہ پر ہے، ان سب کی حقیقتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ایک روٹین ہے انسان کی، میں نے اس کی بات کی ہے۔ تو روٹین میں نہیں چلنا چاہ رہے نا، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ آپ کیوں ہر بندے کو روٹین میں چلانا چاہ رہے ہیں؟ بھئی کوئی آؤٹ آف روٹین بھی حل بتا دیں آپ۔ نہیں تو یہ حل تو بتایا نا انہوں نے، یہ پڑھنے کہ اس کے لیے بھی آپ کو یاد تو کرنا پڑے گا نا۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ درست فرمایا، درست فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ میں تو یہاں مشیت الہی اور ایک جو نظام ہے، جی ایک زندگی ہے، میں اس کی طرف کہہ رہا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی جس کے لیے آسان کر دے جی، وہ رب کریم ہے۔ سبحان وہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ نکالنے والا ہے، ہاں سبحان اللہ، وہ ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کرنے والا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم جیسا عظیم پانی عطا فرمانے والا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگ آج تک جس پانی کو پی چکے جی، مگر اس کی فراوانی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں واہ، تو وہ رب کریم زبردست ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور اس نے الحمدللہ یہ تو مطلب یہ سب کوششیں کا بھی نظام جو ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مدینہ کرنے کو کال شامل کرتے ہیں جی۔ میں محمد راشد اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا سے یہ میرا مسئلہ یہ ہے، ان سے عرض یہ ہے کہ مجھے 2-3 سال ہو گئے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، تو میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کیلشیم کی کمی ہے، تو برائے مہربانی مجھے اس کا اچھا سا کوئی علاج تجویز فرما دیں، اور میرا معدہ بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کہ مجھ سے کھانا چبایا نہیں جاتا، وزن نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ خیر، یہ میرا مسئلہ حل فرما دیں، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ خلیل بھائی بہت دیر سے بیچارے خاموش ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا خلیل بھائی کا کچھ۔ خلیل بھائی سمجھے کہ آپ کیلشیم کی کمی کا انہوں نے بتایا، اور دوسرا کہا کہ کھانا وغیرہ خراب ہے۔ میدے کا مسئلہ بتایا، خراب ہے۔
मैदे की ख़राबी। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही कि अपने खाने पीने की रूटीन जो है वो दुरुस्त की जाए, खाने का कोई वक्त बनाया जाए कि जो खाना है वो एक टाइम से हो, तो इंशाल्लाह फिर इसके फ़वाइद हासिल होते हैं। दूसरा ये कि खाने के अंदर उन चीज़ों को आप खाएंगे जो वाकई जिससे आपको क़ुव्वत हासिल हो, जो आपके लिए मुफीद है। मिसाल के तौर पे सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए गोश्त वगैरह से, और जो फिर ये बाज़ार की जो ग़िज़ाएँ हैं इससे बचा जाए ताकि आपका मैदा दुरुस्त रहे। एक शख्स वो है कि जिसका मैदा पहले ही ख़राब है, फिर उसके बाद जो है वो उसको शौक़ भी है कि उसने बिरयानी खानी है, बिरयानी के बगैर उसका खाना उतरता नहीं, या उसने चटपटी चीज़ें ही खानी है, तो फिर ऐसा शख्स तो ज़ाहिर बात है कि वही बात है कि जैसे आपने इरशाद फरमाया कि मेहनत करनी होगी, परहेज़ करना होगा, कोशिश करनी होगी, तो ही जाके जो है मैदा वगैरह दुरुस्त होगा। अब मज़ीद इसके साथ इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। कैल्शियम की कमी के हवाले से आप 3-4 चीज़ों नोट फरमा लें। फूल मखाने आप पंसार की दुकान से आपको मिलेंगे। फूल मखाने ये छोटे छोटे वाइट कलर के होते हैं, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपने मिश्री लेनी है। 100 ग्राम गोंद कीकर जो एक मशहूर दरख्त है, इसके आपने गोंद लेनी है, ये भी 100 ग्राम लेनी है। और सिंगाड़े ये 100 ग्राम लेने हैं। बहुत ही बेहतरीन ये खुश जायका जो है दवा बन जाएगी। सिंगाड़े, फूल मखाने, गोंद कीकर और मिश्री, या 4 चीज़ों को आप पीस लीजिए। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं घरों में, इनके लिए भी, हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। छोटे बच्चों को भी कैल्शियम के हवाले से आप दे सकते हैं, हड्डियों के हवाले से, इसी तरह ग्रोथ के लिए और जिस्मानी दर्दों के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद ये इलाज है। और सबसे बड़ी बात है कि खुश जायका है। अगर इसको दूध में डालकर आप पिएंगे तो एक तो इंशाल्लाह इस खुश जायका भी है, और इसके जो कैल्शियम की कमी है ये सभी बच्चे बड़े सभी ले सकते हैं। और बाकी रहा मैदे के हवाले से, मैदे की जो ख़राबी है इसके लिए आप खाने के बाद पानी पीने को बिल्कुल तर्क कर दें। और दूसरा, रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाएं। और तीसरी चीज़ ये कि खाने के बाद आदत बनाएं कि दोपहर और रात के खाने के बाद 3 इंजीर जो है इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे का निज़ाम जो है बेहतर होता चला जाएगा। तो बाकी मज़ीद ये है कि मैदे के बेशुमार मसाइल होते हैं। बाद वक़्त मैदे का जो फ़मे मैदा कहते हैं इसको, मैदे के मुँह को, ये बाद वक़्त इसमें कुछ मसाइल हो जाते हैं। खाना जैसे जाता है तो हज़म नहीं होता, यहीं पड़ा रहता है, सड़ता है, फिर गैस्ट्रिक पैदा होती है। इसी तरह से मैदे पर वरम आ जाता है, मैदे में गैस्ट्रिक अल्सर की कैफियत हो जाती है। तो ये आप किसी अच्छे डॉक्टर को, हकीम को आप दिखाएं ताकि वो मैदे का असल प्रॉब्लम क्या है उस तक पहुँचकर बाकायदा उसकी दवा लें और इलाज करवाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसका ये स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, लेकिन उसने खाना भी जो है वो बाहर से खाना होता है, और वो ऑफर्स भी होती रहती है, आज आपको खिलाता हूँ, आज आपको खिलाता हूँ। तो ये जो चस्का मतलब होता है लोगों को, मतलब खाने का एक शौक होता है, टेस्ट होता है, एक मतलब होता है, इसका क्या इलाज किया जाए फिर? जिसको दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। ऐसे कई शुगर के मरीज हैं, मैं जानता हूँ, मतलब पता भी है हाई शुगर है और मीठा भी रच के खाना है। हाँ, मैंने फिर उंगली कटते हुए भी उनकी देखी, अंगूठा कटते हुए भी देखा। दावतों में उनको कई बार रोका हमने कि हजरत आपको शुगर है, तो कहते नहीं यार कुछ नहीं होता, फिर बाद में ज्यादा ही कुछ हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि तबीयत भी खराब है और वही चीज मजीद खराब की जा रही है। ठीक है, असल में राइट अवे नुकसान नहीं होता ना। असल में अभी मजा तो आ जाएगा ना, जो खाया उसका टेस्ट तो अभी आ गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने मीठा खाया या जैसे मैदे की खराबी है तो जो खाना था खा लिया, अभी तो लुत्फ आया, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट बाद में आते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, कॉल सवाल ये था जो डॉक्टर साहब बैठे हुए इनसे कि अगर कोई बड़ा बार बार एक चीज का वहम करता है कि ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, मेरे हाथ साफ हैं, गले तो नहीं हो गए, इस तरह का उसमें फोबिया है, तो उसके बारे में कोई राय डॉक्टर साहब को कहें, अगर आप मुफीद प्लीज दे दें। वहमी तबीयत है बेचारे। तो वहम के हवाले से जो ये अर्ज कर रहे हैं, तो ये बाज़ दफा एंग्जाइटी होती है, इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, और इसका बेसिकली तो जाहिर है कि हर मरीज का एक अपनी कैफियत होती है, लेकिन सोचों के हवाले से ही अब आप कई दफा एक ही ये मदनी फूल दिया जाता है कि अपनी सोचों का रुख मोड़ने की कोशिश करें और सोचों को मस्बत रखने की कोशिश करें, अपने आप को जो है वो कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ रखें, दरूद पाक का विर्द करें, इल्म दीन सीखने की कोशिश करें, मदनी चैनल देखते रहें, क्योंकि जब भी आपको सोचें इस तरह की आती हैं तो आप उनका रद्द भी करने की कोशिश करें, और उनकी जो जहन में जिस रफ्तार से आ रही है उसको कम करने के लिए अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट करें, दूसरी चीजों में जो है वो मसरूफ करें, जिनसे जो है वो आपकी सोच जो है वो दूसरी तरफ जाए। और फिर बाज दफा
اس کا تھراپی کے ذریعے علاج بھی کرنا پڑتا ہے اگر پرابلم کافی زیادہ ہو. تو بعض دفعہ اس کا علاج سے ہی ہوتا ہے. کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خواہ میں وری ہوتی ہو. مثال کے طور پر بار بار بلڈ پریشر چیک کرنا کہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے, بار بار چیک کرتے ہیں. بھائی اب آپ بار بار چیک کریں گے تو یہ روٹ کوز ہے آپ کے اس وہم کے آنے کا. اب بلڈ پریشر چیک کرنا آپ بند کر دیں. آپ کی عمر ایسی ہے, صحت ایسی ہے کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے. بار بار سوچیں گے, چیک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی سوچنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس ضمن میں جو ہے وہ اگر آپ خود اپنی سوچوں کا رخ موڑ سکتے ہیں, اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بیزی رکھ سکتے, پھر بھی پرابلم ہے تو آپ ماہر نفسیات سے رجوع فرمائیں. حضور ایک کتاب میں بڑا پیارا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو اپنے آپ کو بہت سارے کاموں میں, اور ماشاءاللہ اگر دین کے کاموں میں بیزی کر لیا جائے, شیڈیول ہی ایسا ہو کہ اس میں نہ غیبت کا ٹائم بچے, نہ وہم کا ٹائم بچے, نہ شک کا ٹائم بچے. نیگیٹو اپروچ بھی جب ہی ہوتی ہے تو فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. تھکائیں خود کو. جی بالکل بیزی کر دیں. جی مدینہ میں کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال ہے کہ تقدیر اور تدبیر کے بارے میں سب کچھ مدنی پھول عطاؤ کہ تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے, اور کیا تدبیر سے بھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یا آپ کے ڈیلی روحانی علاج پڑھنے کا معمول جو ہو وہ آپ کون کون سے روحانی علاج پڑھتے ہیں, برائے کرم وہ بھی بتا دیں. دیکھیں, تقدیر کے معاملے میں غور و خوض کرنا اور اس معاملے میں جیسے نارملی لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ سمجھنے میں زیادہ ہی انوالو ہو جاتے ہیں, اس کی اجازت تو ہمیں نہیں دی گئی ہے. سیدنا علی گرھ مرتضیٰ نے فرمایا, جب ان سے کسی نے سوال کیا تقدیر کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا, گہرا دریا ہے پاؤں نہ رکھ ڈوب جائے گا. ڈوب جائے گا. اعلیٰ حضرت نے سلجو صدر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہوگا, اور ہم جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے تقدیر ہی ہوتی ہے کہ یہ سب ہونا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کو ایک تدبیر کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے. میں آسان کر آپ کو بیان کر رہا ہوں. مثال کہتے ہیں بیمار ہونا تقدیر تھا, بیماری سے نجات پانے کے لیے دوا کھانا تدبیر ہے. اور اب جیسا کے طور پر چور سے بچنے کے لیے آپ نے تالا لگا دیا اور یہ تدبیر کی, اب چوری مقدر تھی تو وہ کہیں اور سے کود کر آ گیا, چوری کر کے چلا گیا, کچھ بھی ایسا کر گیا, تو نارملی یہ ہو جاتا ہے. تو تدبیر اور تقدیر یعنی ہم جو کوششیں کرتے ہیں کسی کام کی کرنے کی, اس کو بھی عموماً تدبیر سے اس کو کہا جاتا ہے. لیکن ایک حکمت کا پوائنٹ یاد رکھیے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ نہیں کھولی جاتی. یعنی آپ تدبیر کریں لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے نا تو تدبیر کام نہیں آتی. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں نا, یہ تدبیر ہے. لیکن جب موت کا وقت آئے گا نا تو اب تدبیر کام نہیں آئے گی, تقدیر اپنا اثر دکھائے گی. یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ ہی بچاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا اللہ ہی بچاتا ہے, لیکن تدبیریں چھوڑی نہیں جا سکتی. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار تم اپنے اللہ پر بھروسہ کرو. عموماً جن کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں نا تو ان کے بارے میں جن کے ساتھ گارڈ نہیں ہوتے تو یہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ جو رکھتے کئی لوگ رکھتے دنیا میں, کئی لوگ رکھتے دنیا میں, تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ایسا نہیں کر, یہ دل آزاری ہے. آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے نا, اگر اسی کا نام اللہ پر بھروسہ ہے کہ آپ اپنے گارڈ ہٹا دیں تو مہربانی کر کے اپنی کار کو بھی لاک نہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ حفاظت کرے گا آپ کی کار کی. بلکہ میں تو مشورہ تو چابی لگا کر چلے جاؤ, اندر نہیں, انجن وہ سوئچ پہ نہیں, گاڑی کے گیٹ پہ چابی لگا کر چلے جاؤ, اللہ حفاظت کرے گا. تو آپ دعوت دینا ہوا نا, چابی لگی ہوئی تو چور تو تیار رہے گا. پھر تو کیوں تیار رہے گا؟ بولے گا کار ہے یار لے جائے گا. تو بھائی جس طرح آپ کی کار امپورٹنٹ ہے تو آدمی امپورٹنٹ ہے. ہر آدمی کے اوپر گارڈ نہیں ہوتا. ایک شخص کی اہمیت ہوتی ہے تب اس کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے. دکان پر بھی تو تالے لگاتے ہی ہیں نا. دکان پر تالے لگاتے ہیں, گھر پر تالے لگاتے ہیں,
اب تو آپ اپنے موبائل پر پاسورڈ کے نام پر تالا لگاتے ہو. ہر جگہ پر آپ نے حفاظت کا انتظام کیا. لیکن اب میرا یہ فلسفہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. اب تو اداروں پر بھی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جناب بیریئر لگے ہوئے ہیں, تو بڑی بڑی سوسائٹیاں کور کی ہوئی ہیں. اللہ حفاظت کرے گا. مسجدوں میں جمعے کی نمازوں میں, عید کی نمازوں میں بعض اوقات چیکنگ کا نظام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے, تو حالات کی وجہ سے انسان, یہ تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جان بھی چلی جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. بہت جو نہ ہونے کا تھا, جس کے لیے آپ سوچتے تھے کہ نہ وہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے تقدیر. تو جب تقدیر غالب آتی ہے نا, تو تدبیر کام نہیں آتی. یہ یاد رکھیے گا. مگر تدبیر کرنا بندہ چھوڑتا نہیں ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے. کوئی بھی علاج چھوڑتا اپنا نہیں ہے. آپریشن کرواتا, آپریشن چھوڑتا نہیں ہے. یہ سب تدابیر ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا, یہاں سوال بھی پوچھا گیا تھا نا, روحانی آپ کون سے وظائف پڑھتے ہیں, کچھ بتائیں. امیر سنت کے تو کافی اوراد و وظائف بھی ہیں, اور جو شجرے کے اوراد و وظائف ہیں آپ یہ بھی پڑھتے ہیں, اور بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. اس کو یہاں لیکن نارملی اگر عام اسلامی بھائیوں کو بتانا چاہیے تو جو شجرے میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے مریدین کے لیے, خاص کر میں یہی مشورہ دوں گا کہ پنج گنج قادریہ جو ہے ہمارا شروع کا, وہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت رکھیں. تھوڑا سا بتا بھی دینا اس کے بارے میں. ایک تو حصار ہے, معنی بھی بتائیں جی پہلے. یہ پنج گنج قادریہ, یہ مشکل لفظ ہے نا, اس لفظ کے اندر بھی ایک معنی ہے. یہ بتائیں آپ بتا دیں جی. چلیں آپ بتا دیں. پنج کا مطلب پانچ, گنج کا مطلب خزانہ, خزانے, پانچ اور قادریہ سلسلہ قادریہ کے پانچ خزانے. اللہ اکبر, زبردست. پنج گنج قادریہ جو ہے یہ ہمیں شجرہ طاریہ میں مل جائے گا نا انشاءاللہ. تو یہ زبردست 5 خزانے کوئی آج ہمیں عطا ہو گئے وظائف کے. یہاں میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں, آپ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں بھی بلا لیں. آمین آمین. آپ کو بھی بلاوا آ جائے, مجھے بھی بلاوا آ جائے, ہم سب کا بلاوا آ جائے. آمین. درست ہے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو آپ بھی التجا کرتے رہیں کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو تڑپنا, وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, ان کی نظر کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی, ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. کال. میں شاہدرہ لاہور سے بول رہا ہوں. ہمارے گھر سے 40,000 روپیہ غائب ہو گیا ہے, ڈھونڈ نہیں رہا. حساب لگا کے بتائیں. صاحب لگائیں جی ذرا. 40,000 روپیہ. اللہ کریم آپ کی اس مشکل کو آسان کرے, اور آپ کی کھوئی ہوئی رقم اپنے کرم سے آپ کو واپس مل جائے. میں دعا کرتا ہوں, اور آپ کو آپ کی اس آزمائش پر, اس پریشانی پر اللہ کریم صبر عطا فرمائے, صبر پہ اجر عطا فرمائے, بہترین نعم البدل عطا کرے اس کا. آمین. ایک تو سورۃ الطارق, جس مقام سے چوری ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کیجئے. ایک اور وظیفہ ہے, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو آپ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. یا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے, گمشدہ چیز آپ کو مل جائے گی, آپ کے گمے ہوئے پیسے آپ کو مل جائیں گے, یا پھر اس کا نعم البدل آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا. اچھا, دوسری ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں
بڑی رقم ہے، آپ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لاکرز وغیرہ میں رکھتے ہیں، تو جب بھی کوئی قیمتی اشیاء، آپ کے قیمتی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ قیمتی اشیاء، آپ کے قیمتی پیسے، جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، انشاءاللہ عز و جل چوری نہیں ہوں گے. انسان بھی چوری نہیں کر سکیں گے، شریر جنات بھی اسے نہیں لے کر جا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ ایک روحانی علاج اور جو آپ نے فرمایا. میں اب مسئلے کا ایک مسئلے کا حل یہ عرض کر دوں. نارملی ہمارے گھروں سے چیزیں ملتی نہیں ہیں، ہم سمجھتے چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، کوئی لے گیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ کسی کپڑے کے نیچے سے ملتی ہیں، کسی دراز کے اندر سے ملتی ہیں، کسی ڈبے کے نیچے سے ملتی ہیں. تو صوفے کے درمیان جو وہ بعضوں کا 2 سیٹوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، اس کے اندر سے نکلتی ہیں. تو کبھی وہ گدا ہٹاؤ پلنگ کا تو اس کے نیچے سے نکلتی ہیں، تو کبھی کسی بیگ کے نیچے سے نکلیں گی، تو کبھی وہ بہت ایک عرصے کے بعد وہ پلنگ کے نیچے جھاڑو مارنے کی سعادت ملی تھی تو اب اس کے نیچے سے نکلی تھی، یہ تو اس کے نیچے تھی. تو یہ ہوتی ہماری بے احتیاطیاں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں کہ ہم چیزیں رکھتے ہیں نا تو سمجھتے نہیں کہ چیز رکھنے کا ہے. تجربے کار اور سمجھدار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو کہاں رکھنا ہے اس نے ایک وہ جگہ فکس کی ہوئی ہے. آپ نارملی آپ وہ جوتا پالش کرنے کے لیے برش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جوتا پالش کرنے کے لیے اس کی پالش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر رکھ دی ہے. تو یہ نہیں پتہ چلتا. چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت بنائیں، اور جہاں لاک ان کی کرنا ہے. بعض اوقات چیزیں جہاں رکھنی ہے نا اس کا تحفظ یہ ہے کہ اس کو لاک کیا جائے. تو اب لاک کر دیا، اب چابی ڈھونڈو، اب چابی کدھر ہے. تو اب یہ پرابلم ہے کہ یہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں. تو چیزوں کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ خود بھی نہیں پتا ہوتا سنبھال کے اصل میں بہت زیادہ بعض اوقات چھوٹا موٹا پرس رکھ لیتے کہ آدمی چھوٹا موٹا پرس رکھ لے. اب تو مطلب لیڈیز پرس الگ آتے، گھر میں بھی ایک چھوٹا سا پرس لٹکا کے رکھ لے. اب موبائل بھی چھوٹا موٹا ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، اور چابیاں بھی رکھنی پڑتی ہیں، کچھ پیسے رکھنے پڑتے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی رہتی ہے. بار بار جاؤ، بار بار نکالو، بار بار بھاگو، ادھر موبائل پہ بھاگو، ادھر فون پہ بھاگو. تو ایک آدمی کو اپنی ذات میں مینیج کرنا چاہیے، اپنی ذات کو مینیج کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں ہونی. اب مثال کے طور پر آدمی کو اتنا ہی رکھ کر بھول جانے کی عادت ہے. عبداللبید جس کو نظرت بکے چشمے کے نہیں آتا، چشمہ رکھ کے بھول گیا تو ڈھونڈے کیسے چشمہ آیا ہے، چشمہ کیسے ڈھونڈے. پھر ان کو بھی اگر پوچھنا ہے کہ نظریں بڑھانے کا فارمولا دو تو اس کے لیے بھی نمبر ڈھونڈنے کے لیے بھی تو چشمہ چاہیے. تو وہ چشمہ رکھ کر بھول گیا، وہ اب چشمہ ڈھونڈے. تو یہ چیزیں کئیوں کے ساتھ بیچارے یہ عموماً ہوتے ہیں. حضور آپ نے فرمایا چشمہ نمبر تو کارڈ سے پتہ چلے گا، جو کارڈ ڈاکٹر بنا کے رہتا ہے. وہ سے کیا نمبر فون نمبر کی بات کیا تھا، دوسرا نمبر. یعنی کچھ بھی اگر زندگی میں کرنا ہے تو گلاسز تو چاہیے نا. تو اس طرح کی چیزیں یہ ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن جو ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے بڑے دکان پہ رکھ کر چیزیں بھول جاؤ، فیکٹری پہ رکھ کر چیزیں بھول جاؤ، اور جناب یہ رکھ کر بھول جاؤ. آدمیوں کی جو شامت آتی ہے نا دکانوں پہ، باپ رے باپ، کسی کام کا نہیں ہے، ہڈ حرام ہے، اور بے وقوف کس طرح نکلتا وہ صاحب کی سیٹ کی دراز کے اندر سے یا کدھر سے نکلتا ہے. ایسا ہو گیا تو اب اصولاً اس بندے کو اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جس بات پر ڈاٹا نا وہ قصور ہمارا ہی نکلتا ہے. معافی مانگنے سے تو کم از کم ڈانٹنے کی عادت نکل جائے گی. دوبارہ بولے گا نکلے گا تو میرے پاس سے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی تعویذ ملتا ہے، اور وہ ایسا صورتحال ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی بم ملا ہے گھر سے. ان کا شک ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں ہے، یا فلاں کوئی ہے، کوئی عزیز ہے تعویذات کرتا ہے، تعویذ ملا تو کچھ دیکھیں اس کو. کئی دفعہ ایسا ہوا وہ تعویذ لائے تو دیکھا، پھر ہم کہتے ہیں یہ آپ کو ہم نے ہی تو دیا تھا. کھول کے دیکھتے تو ہمارا ہی ہوتا ہے، اور آپ کے فلاں مقصد کے لیے آپ کو دیا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مطلب خود ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اور کنفیوز مائنڈ ہوتے ہیں، اور بیچارے گھر بار کا حال برا ہوا ہوتا ہے. تو چیزیں اپنی جگہ پر، یہ پہلے بھی میں سلسلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے گھر میں. اچھا آدمی تو آدمی ہے نا، وہ تو آئے گا تو جوتے ادھر ڈالے گا، موزے ادھر ڈالے گا، بیگ ادھر ڈالے گا، تو کپڑے ادھر ڈالے گا، تو یہ سب کچھ ادھر ادھر ڈالے گا، کیونکہ اس کو سمیٹ کر رکھنے کی ذمہ داری تو اس نوکرانی کی نا جس کو بیوی بنا کر آپ گھر پر لائے ہو، اس ملازمہ کی ہے بیچاری. اور وہ صبح اٹھو گے
تو اگر آپ وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ اس کی تو گئی کلاس نہ، تو وہ تو بولے گا تو کرتی کیا تم بھی تو کوئی سوچو، کوئی طریقہ ہے، کوئی جوتے کی جگہ پر اتارو، جوتے کے اندر ہی موزے ڈالو. سارے کام ہم کریں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے کرنے کے وہ آپ کو برداشت کرتی ہے، کم کام ہے یار. اتنا بڑا کام کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے آپ کو، یہ بھی ایک بڑا کام ہے. کبھی سوچے اس کو، وہ صبر والی ہوتی ہے بازوں کی. ٹھیک ہے، بازوں کی کہوں گا اور کیا کہوں گا، احتیاط تو کروں گا ورنہ اس ٹائم پہ میرے مخالف ہو جائیں گے. یہ کرتا کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، کبھی یہ برداشت کرتا ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے. یہ بھی کام ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا. تو اس میں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھیں. اور یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کو عرض کی ہیں اس پر غور کر لیں. باکس بنا لیں، دیکھیں گھر میں نا چیزوں کے باکس بنا لیں. اب جیسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، امامے کہاں رکھنے ہیں، ٹوپیاں کہاں رکھنی ہیں، موزے کہاں رکھنے ہیں، سر بند کہاں رکھنے ہیں، اچھا اس کے علاوہ رومال کہاں رکھنے ہیں. یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم، اچھا پھر آپ نے گھر پہ آنا تو ایسا کرو، تو جیسے میرے پاس پین ہے، چشمہ ہے، تو میں نے اپنی قلم و چشمہ کہاں نکال کر رکھنا ہے، کپڑے کرتے میں ہی رکھنا ہے یا باہر نکال کر رکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پیارے اسلام بھائیوں ہمیں اپنی آپ کو خود اپنی پرسنالٹی کو مینیج کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے یقین مانے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی خود آپ کا ٹائم، کتنی چیزیں صرف چیزوں کو ڈھونڈنے میں اور ان کو گیدر کرنے میں، جو منتشر ہوتی ہیں چیزیں اس کو گیدر کرنے میں، جمع کرنے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے تو یہ ہو جائے. دیکھیں نا کچن بھی تو آپ سنبھالتی ہے نہیں سنبھالتی. کبھی آپ نے کسی سے پوچھا کہ چینی کدھر رکھی تھی، مل نہیں رہی ہے. چینی کی جگہ سے برآمد ہوتی ہے، مسالہ مسالے کی جگہ سے برآمد ہوتا ہے، تیل کی جگہ سے ہی زندہ پایا جاتا ہے، اور مطلب کہ وہ پتی اپنی ہی جگہ پر صحیح سلامت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو کسی ایک جگہ پر فکس کیا ہوا ہے. اس میں ایک اور احتیاط اب لوگ کرنے لگے ہیں کہ جو چیزیں ایک جیسی دکھتی ہیں نا اس میں لکھ بھی دیتے ہیں کہ نمک ہے. اب نمک اور کھانے کا سوڈا جو ہے نا وہ دکھنے میں نارملی ایک جیسا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے. یہ نہیں، اچھی آپ نے وہ توجہ دلائی ہے. اب تو لکھی ہوئی چیزیں بھی برنیاں نا، کئی چیزوں کو لکھی ہوئی ملتی ہیں، شوگر لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی پھر ڈالے اس میں وہی مہربانی کر کے، پھر اس میں ڈالے وہی. کبھی کیا ہوتا ہے وہ لکھا تو وہ اس کا ایک سوراخ والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے سالٹ جی، یہ نارمل ہے، اور جس پہ زیادہ سوراخ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وہ کالی مرچ، پیپر. تو اب وہ بھرنے والے نے اس میں مسالہ، اس کو نہیں پتا نا کہ ایک سوراخ کا مطلب کیا نہیں. اب چیزوں کو استعمال کرنے کا بھی جو خپتے نا کہ بھئی یار اس بوتل میں یہ ڈال لو، اس میں یہ ڈال لو. اب باتھ روم میں بلیچ ڈال کے رکھا شیمپو کی بوتل کے اندر، اور گھر میں آیا بیچارہ کوئی مہمان اور اس نے ڈالا اپنے بالوں پر. واقعہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے جھاگ کیوں نہیں بن رہا، جلن کیوں ہو رہی ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ شیمپو کی بوتل میں انہوں نے بلیچ ڈالا ہوا تھا جو باتھ روم صاف کرنے کا یا کپڑوں میں ڈالنے کا. بعد میں بال سلامت ہے نہیں، بس وہ بیچارے کے ساتھ جو بھی ہوا، تیل کی شیشی کے اندر کچھ اور ڈال دیتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. کسی کو معجون دیا تھا استعمال کرنے کے لیے، وہ گھر میں گریس رکھا ہوگا، گریس کھاتا رہا پورا. استغفر اللہ. معجون کا رنگ چینج کرو بھائی، گریس جیسا نہیں ہونا چاہیے. گریس والے کو نہ سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ یار. گریس ہمارا حکیم ہے، میرے سامنے تو معجون والا بیٹھا ہوا ہے نا. ہمارا حکیم صاحب ہے یہ، اس کو اب آپ لکھ کے دیا کرو بھائی یہ معجون کی بوتل ہے. اگلے ہفتے ہم نے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کھایا کیا ہے، تو وہ بتا چلا کہ وہ یہ گریس کھاتا رہا ہے. بعد فرسٹ ٹائم کبھی زندگی میں پہلی بار دوا کھا رہے ہوتے ہیں، حکیمی دوا، اندازہ نہیں ہوتا. یعنی اس کو اتنا تو پتا ہے کہ حکیم کی دوا ایسی ہو سکتی ہے. دیکھ لو آپ اس کا حال کیا ہوا ہوگا. اس کے ویسے اندر سارے پارٹ سیدھے ہو گئے ہوں گے. آپ کو اتنا یہ حکیم صاحب ماشاءاللہ، اور بھی کئی حکیم ہمارے بہت محبت کرتے ہیں. ایک حکیم صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم صاحب یہ جو 4-6 چیزیں دکان سے لے کر جو آپ ہم کو بنانے کا ذمہ دیتے ہو، یہ بہت مشکل ہے. یہ مشکل ہے. ایک ٹیبلٹ کے اندر 10 قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو بھی یہ ڈالتے ہیں، مگر یہ ہم کو کبھی نہیں بولتے کہ 10 کیمیکل لے کر ایک پانی میں ڈال کے پی جاؤ. یہ ہم کو ایک گولی بنا کر دے دیتے ہیں کہ اس گولی میں اتنی چیزیں شامل ہیں. تو یہ ٹیبلٹ تو یہ ایسا کہ دنیا میں مشہور بھی جاؤ ہے، تو یہی کرتے ہیں. مشہور ہے دنیا میں. جان چھڑانی ہو نا آپ کو کہ اس کا علاج کیا ہے تو اس کو اتنا مشکل فارمولا دے دو کہ آخر میں کہے یار آپ ہی بنا دو. لیکن حکیم صاحب بنا کر دیں گے آپ کو، بنا کے ہم کو یہ کہیں گے کہ آپ یہ لے لو. بھی آپ جو یہ بڑا اچھا کیلشیم کا جو بتا رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ایک تو نام ہی سمجھ نہیں آیا، وہ کیا تھا پتہ نہیں.
وہ تو ایک تو آج سمجھ آیا، پھول مکھانا، پھول منانا کیا تھا، پھول مکھانا، پھول مکھانا کبھی دیکھا سنا ہی نہیں ہے تو کدھر سے ڈھونڈوں گا؟ تو یہ نا یہی بات ہے بہرحال آپ اچھا خوش ذائقہ بھی کہہ رہے تھے، کیلشیم سے بھرپور بھی کہہ رہے تھے، میں تصور ہی کر رہا تھا کہ کہاں کیسے بنائیں گے، تو واقعی آپ یہ کہہ رہے ہو بہت ایک دال مکھانا بھی ہوتا ہے، یاد آ رہا تھا، تو خوش ذائقہ چیزیں بہت پسند ہے اس کو ایک دو دفعہ میں نے آپ لوگوں کی دوائیاں چکھانے کی کوشش کی ہے، وہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس میں ہوتا ہے ایسا کہ دونوں تینوں طریقے سے عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پیکنگ آئٹم بھی آتے ہیں اس طرح کے نہیں، آپ سے جب بھی دوائی لو نا، یعنی حکیم سے جب بھی دوائی لو، حکیم ہم کو پرچہ لے کے یہ نہیں بولتا کہ پنساری کی دکان سے لے لینا، حکیم صاحب کا اپنا مطلب ہوتا ہے، وہ دوائی بنا کر آپ کو دیتے ہیں، یہ ہے، اور بہت محنت طلب کام ہے یہ حکیم صاحب، یہ کیونکہ یہ پکاتے ہیں، حکیم صاحب جو ہوتا ہے نا یہ نارملی دوائی کو عموماً پکاتے ہیں نا، پکانا بھی ہوتا ہوگا، ملانا بھی ہوتا ہوگا، پیسنا ہے، پھر مطلب پورا پروسیجر ہے، پروسیجر کر کے یہ مطلب یہ مطلب ایک سیلف میڈ فیکٹری ہے ان کی یار، جو ان کی میڈیسن خود بناتے ہیں یہ نا، تو یہ کمال ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میسج ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بے روزگار ہوں اور حد سے زیادہ پریشان ہوں، کچھ بتائیں۔ اللہ کریم آپ کی پریشانی دور فرمائے، اور روزانہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کا وقت، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ کریم اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو آپ جیسے نماز فجر ادا کرنی ہے سنت وغیرہ کے ساتھ، اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور دعا کریں، اور اس کے بعد آپ اس دورانیے میں اپنے رب کے حضور بیٹھ کر دعا کریں، جس میں فجر اور سنت فجر اور فرض فجر بھی شامل ہے۔ اس میں اگر آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی حلقہ برائے تفسیر قرآن بھی اگر مل جائے فجر کے بعد کا، تو یہ ماشاءاللہ اور بہتر مدینہ ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا پلس کریں، اشراق و چاشت کی نفل ادا کریں، یہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھیں، کم از کم 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، نیت کر لیں 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز اشراق کی، پھر اس کے بعد نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضحیٰ یعنی نماز چاشت کی۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، اگر 3 بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت یہ کہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو بھی نماز سے متعلق اور دعا سے متعلق جو میں نے آپ کو طریقہ بیان کیا، چند دنوں تک کر کے دیکھیں، صحیح کریں، غلط نہ ہو، پڑھنا صحیح ہو، عبادت صحیح ہو جیسا شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں، آپ کا قرض ہو تو قرض اترے گا، بے روزگاری ہو تو دور ہوگی، اور تنگ دستی ہوگی تو بھی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد ایک بار، انشاءاللہ عز و جل حالات بدل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، چھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مطلب اتنے وہ سمجھے کہ ایک بہت خوبصورت اور پرمیننٹ قسم کا میں نے آپ کو عمل عرض کیا ہے، اس کو لازمی طور پر اختیار کریں، اور خود کو اللہ نے جس کاموں سے منع کیا اسے بچائیں، اور جن کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں۔ آپ پر اللہ کی رحمت سے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور رحمتوں کا چھما چھم برسے گا انشاءاللہ۔ اور بہت سارے اس میں مطلب بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن 10:30 میں نے یہی عرض کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میسج ہے ایک، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بچہ فیل ہو جائے تو کیا کریں؟ بچہ فیل ہو جائے، صبر کریں، برداشت کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، اور اس کو ایسا کریں کہ آئندہ فیل نہ ہو۔ اصل میں فیل ہونے کے اسباب پر غور کریں، یہ فیل کیوں ہوا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بھی بچہ فیل ہو جاتا ہے، صرف پڑھائی میں فیل نہیں ہوتا، بزنس میں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بزنس کرنا ہی نہیں تھا جس میں اس کو ڈال دیا، اس کو کرنا کچھ اور تھا، یہ کچھ پروفیشنلزم اختیار کرنا چاہتا تھا۔ آپ بولے کہ میں نے 70 سال محنت کی ہے، کون سنبھالے گا؟ وہ ٹھیک ہے میں سنبھالتا ہوں، تم 70 سال والا 70 دن میں ہاتھیں دے دوں گا میں۔ تو یہ بات ہوگا، تو انسان کا بعض ہوگا جہاں انٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہاں فیل ہوتا ہے، یہ موسٹلی یہ ہوتا ہے، 100% بات نہیں کر رہا۔
جہاں پر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, دلچسپی نہیں ہوتی, نارملی بندہ وہاں فیل ہو جاتا ہے. یعنی اب یوں سمجھے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے 10 سبجیکٹ میں پیپر دیا, 10 کے 10 سبجیکٹ میں نہیں فیل ہوتا, کسی سبجیکٹ میں بھی 100 میں سے 90 نمبر لیے, تو بھائی کیسے ایسے ہی تکے میں لے لیے؟ نہیں, اس سبجیکٹ میں اس کو انٹرسٹ تھا, 90 نمبر لے لیے. یعنی بعض لوگ سائنس میں کم نمبر لیتے ہیں, میتھمیٹکس پہ کم نمبر لیتے ہیں. اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھیں گے نا, کئی گھروں کے بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اسلامیات میں اچھے نمبر آ جائیں گے, کیونکہ وہ گھر کے اندر ان کو ماحول ملا ہوا, تو سوال ان کو ایسا ہی آیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ان کی پریکٹس میں روٹین میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اردو میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں. جن کے گھر میں انگلش ماحول ہوتا ہے ان کے بعدوں کا بچوں کے نمبر انگلش میں اچھے آ جاتے ہیں. تو جن کے گھر میں اکاؤنٹیبلٹی پر یا یہ میتھمیٹکس پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بعض ڈرائنگ میں بہت اچھے نمبر لے لیتے ہیں, لکھنے میں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو بیسیکلی دیکھا جائے کہ اس کو انٹرسٹ کس میں ہے. جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا, دیکھ بعض بچے ہوتے ہیں جو 4 سال تک حفظ نہیں کر پاتے, اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 6 مہینے اور 8 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں. دلچسپی, حافظے کا اس پہ کمال ہے, عقل کا اس پہ کمال ہے, برکت اپنی جگہ پر شامل ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ہے نا, فیل ہونے والا جو بھی اس وقت ٹاپک ہے نا, اس میں ضرور والدین کو چاہیے کہ بچے کو بیٹھ کر کلاس لینے کے بجائے, اس کو ڈانٹنے کے بجائے, اس کو جھاڑنے کے بجائے, اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے بجائے, اس سے بعد بیٹھ کر ڈسکس کرے. وہ ویسے ہی ٹینشن میں. اچھا, یہ صرف چھوٹے بچوں کا پرابلم نہیں ہے. میں نے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ایک سلسلہ کیا ہے, پروگرام کیا میں نے. وہ پروگرام اس پر تھا سبق آموز خبروں پر. اس میں ہمارے پاس جو انفارمیشن جمع ہوئی تھی نا, وہ سوسائڈ انفارمیشن تھی, یعنی خودکشی کی انفارمیشن تھی. اور اس کی جو ہم نے اس دن جو بیس تھی ہماری اس کے کاز آف سوسائڈ, وہ یہ تھا کہ فیل ہونے پر, ایجوکیشن تعلیم کے نام پر لوگ جو خودکشیاں کر رہے, تو ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ وہ فیل ہو جاتے تھے, نمبر پورے نہیں آتے تھے, تو گھر میں, معاشرے میں, ہر طرف تعلیمی ادارے میں اتنا کرٹیسائز کیا جاتا, ان کو اتنا, وہ ان کے پاؤں بھاری ہیں نا. بولے گھر جاؤں گا تو گھر جاتی کلاس ہو جائے گی, دوستوں پہ جاؤں گا تو وہ ذلیل کریں گے, اور رشتہ داروں میں جاؤں گا تو وہ رسوا کریں گے, ادارے میں جاؤں گا تو وہ بے عزت کریں گے. اب جہاں چاروں طرف سے اس طرح کا آئٹم ملے گا, وہ بد نصیبی ہے, بیچارہ بد نصیب ہے, وہ خودکشی کا راستہ لے لیتا ہے. اس میں حضرت یہ نا زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کئی اسکولوں میں فیل ہونے والے دنیا میں کامیاب ترین افراد بنے ہیں, تو لوگ اسی کو کامیابی کا مدار سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پاس ہوگا, امتحان میں پاس ہوگا تو ہی ترقی کرے گا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بیٹھ کے سمجھایا جائے. اب اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اس کو یہ تھوڑا سا والدین دیکھیں اس کا انٹرسٹ کس میں ہے. اگر اس کا انٹرسٹ غلط کاموں میں تو اس کو کنورٹ کریں, اور اگر پازیٹیو چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے تو میرا خیال ہے اس کو اس کے انٹرسٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ نکال کے دے گا. کہ پیشن اور پروفیشن جب سیم ہو جائے نا تو ریزلٹ ایکسٹرا آرڈنری آ جاتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اور ہمارے جملہ مسائل پر اللہ اپنی رحمت سے, رحمت کی نظر فرمائے, اس کو حل فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر, ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنایا